یہ جو جمعے کا دن ہے نا، یہ ایک طرح کا عید کا دن ہوتا ہے. حدیث میں بھی اس کو عید قرار دیا گیا ہے، چھوٹی عید کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اس میں احکامات بھی عید والے ہی ہیں. حدیث میں آتا ہے جمعے کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. جمعے کو روزہ رکھنا کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، حالانکہ بڑا دن ہے. تو اگر خالص عید ہوتا تو حرام ہوتا روزہ رکھنا، لیکن الگ سے جمعے کی فضیلت کی بیس پہ کوئی روزہ رکھے تو اس کو پسند نہیں کیا گیا. اس میں بھی ہم نہا دھو کے آتے ہیں، کراؤڈ ہوتا ہے. اور عیدوں میں بھی ہم نہا دھو کے آتے ہیں، کراؤڈ ہوتا ہے. اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے، عید کی نمازوں میں بھی خطبہ، عید کی نمازوں میں بھی 2 رکعتیں، جمعے میں بھی 2 رکعتیں. سارے کام اس میں وہی ہوتے ہیں جو عید والے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ایک طرح کی عید قرار دیا گیا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہودیوں کے لیے جو عید کا دن تھا، ہفتے میں جو ایک دن عید کا دن ہوتا ہے، جو بڑا دن ہوتا ہے، وہ کون سا تھا؟ بولو. ہفتہ. پھر یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی. عیسائیوں کے لیے کون سا ہوا؟ عیسائیوں کے لیے اتوار ہوا. اس کے بعد کون سی قوم آئی؟ مسلمان. تو ترتیب کے لحاظ سے ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر. اور پیر نبی کا یوم ولادت بھی ہے، بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن. لیکن پیر کا دن نہیں رکھا گیا، بلکہ ریورس کر کے کون سا دن رکھا گیا؟ جمعے کا دن. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اسلام نبی کے یوم ولادت کو عید کا دن قرار نہیں دے رہا. اگر پیر کا دن مقدس بنا دیا جاتا، یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اس دن نبی پیدا، یعنی اس کو اس لیے مقدس بنایا جا رہا ہے کہ اس دن نبی پیدا ہوئے ہیں، تو شاید اس لیے مقدس بنایا جا رہا ہے اس کو. اس تو اسلام کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے اس سے کہ ریورس کر دیا گیا ہے. ایک بات پوائنٹ یاد رہے گا، یہ ہمارے بریلوی بھائیوں کو یہ پوائنٹ آپ بتایا کریں. نمبر 2، عید کا کانسیپٹ اور روزے کا کانسیپٹ جمع ہو سکتا ہے؟ بولو. نہیں. کوئی بقرعید والے دن روزہ رکھ رہا ہو، آپ بولو گے بھائی تو نے شیطان والا کام کیا. عید الفطر والے دن کوئی روزہ رکھ رہا ہو، کون سا کام کیا؟ شیطان والا کام. کیا خیال ہے؟ اگر پیر کا دن جو نبی کا یوم ولادت ہے، کنفرم پوری امت کا اجماع ہے، 12 تاریخ پر تو اتفاق ہی نہیں ہے، اس میں آتا ہوں ابھی. کنفرم پیر کا دن نبی کا یوم ولادت ہے، پوری امت کا اتفاق ہے. آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، اور آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے میں اس دن پیدا ہوا ہوں. تو آپ نے اپنے یوم ولادت پہ روزہ رکھ کے اس میں عید کا تصور ڈالا ہے یا عید کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا؟ ختم کر دیا. پیر کے دن آپ نے روزہ رکھ کے نا بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور. اب میرا یوم ولادت میں عید نہیں ہو سکتی، عید منا نہیں سکتے. خوشی کا دن ہے وہ جس دن نبی پیدا ہوئے تھے. اب وہ جو پیر ہے وہ والا پیر تھوڑی ہے جس دن پیدا ہوئے تھے. لیکن پھر بھی نبی نے اس دن روزہ رکھا. شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ اس میں کچھ لوگ آئیں گے جو میرے یوم ولادت میں تہوار کا، خوشی کے تہوار کا کانسیپٹ ڈالیں گے. اس کانسیپٹ کی جڑ سے ختم کر دیا اس کو کہ نہیں ختم کیا؟ تو یوم ولادت اب اس میں عید کا تصور ختم، عید نہیں ہو سکتا وہ. اس لیے اس کو عید میلاد النبی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 2 پوائنٹ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تیسرا پوائنٹ، اسلام کے جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. عید الفطر ہم کب مناتے ہیں؟ دن میں. اس میں چراغاں ہو سکتا ہے؟ بولو. بقرعید ہم کب مناتے ہیں؟ دن میں. اس میں چراغاں ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ دن میں لائٹیں نظر ہی نہیں آتی. چراغاں ہمیشہ رات کو ہوتا ہے. اور غیر مسلموں کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات کو. کرسمس کب ہوتی ہے؟ رات کو. اسلام میں تہوار دن کی روشنی میں ہے. تو ربیع الاول میں جو عید منائی جاتی ہے اس میں چراغاں ہوتا ہے. وہ چراغاں دن میں ہوتا ہے، رات کو ہوتا ہے. تو اصل میں رات میں منائی جاتی ہے. آج رات منائی جائے گی. تو یہ جو اسلام نے عیدوں کا تصور دیا ہے یہ دن کی روشنیوں میں ہے. راتیں عبادت کے لیے ہوتی ہیں. اسلام میں جتنی بڑی راتیں ہیں وہ عبادت کی راتیں ہیں، اور جتنے تہوار ہیں وہ دن میں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جبکہ یہ منائی جاتی ہے رات میں، یعنی زیادہ جو چراغاں ہوتا ہے جس کو منانا کہتے ہیں تو رات میں ہوتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں عید کا کانسیپٹ ڈالنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3. چوتھا پوائنٹ، دنیا میں کسی بھی مذہب کا جو تہوار ہوتا ہے نا، تو اس مذہب کے اس تہوار والے دن اس مذہب میں جتنے بھی فرقے ہیں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا. ہر طرح کے لوگ اسی دن ایک ہی دن مناتے ہیں وہ. حتیٰ کہ جو مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ بھی، جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ بھی. ہندوؤں کی ہولی جب آئے گی تو ہندوؤں میں جو لبرل ہیں، جو مذہبی لوگ نہیں ہیں، وہ بھی ہولی منائیں گے اسی دن. مبارکباد. کرسمس کو دیکھ لو، آسان مثال ہے. عیسائیوں کی کرسمس 25 دسمبر کو ہوتی ہے. عیسائیوں میں ایتھیس بھی ہیں، لبرل بھی ہیں، سیکولر بھی ہیں، لیکن کرسمس پہ سارے جمع ہو جاتے ہیں. پوری دنیا میں عیسائیوں کا تہوار کا ایک دن ہے، چاہے جتنے فرقے ہوں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرسمس. عملی طور پر شاید کوئی 2-4 لوگ اختلاف کریں، بہت مائنورٹی میں وہ ایک الگ بات ہے. پوری دنیا عیسائیت کرسمس پہ کیا ہو جاتی ہے؟ جمع. یہودیوں کا بھی ایک دن، ہندوؤں کا بھی ایک دن، سکھوں کا بھی ایک دن. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کا تہوار ہوتا، پوری دنیا کے مسلمان اس تہوار کو مناتے. یہ کیسا تہوار ہے کہ پاکستان میں منایا جا رہا ہے، سعودی عرب میں نام و نشان بھی نہیں ہے اس تہوار کا.
آپ سعودی عرب جاؤ پتہ ہی نہیں چلے گا. میں ملیشیا تھا 12 ربیع الاول کو ملیشیا میں، پتہ ہی نہیں چلا کہ آج تہوار ہے، کچھ بھی نہیں. پورے ملک، بہت سے ملک ایسے، بلکہ زیادہ تر کنٹریز تو ایسے ہیں جس میں ہے ہی نہیں. زیادہ زور شور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہے. تو یہ کیسا تہوار ہے کہ یہ 3 ملکوں میں منایا جا رہا ہے، باقی پوری دنیا خاموش. اچھا، جن 3 ملکوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی ایک علاقے، ایک شہر میں کہ کسی علاقے میں منایا جا رہا ہے، شہر کے اسی دوسرے علاقے میں نہیں منایا جا رہا. یہ کیسا تہوار ہے بھائی؟ تہوار پہ تو پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے، یعنی ایک ملک میں بھی ہر جگہ نہیں منایا جا رہا. پھر جس علاقے میں منایا جا رہا ہے وہاں بھی ہر گھر میں نہیں منایا جا رہا. ایک گلی میں منایا جا رہا ہے، دوسری گلی میں خاموشی. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے اس میں بھی ہر افراد میں نہیں، ایک گھر میں بتیاں لگی ہوئی ہوں گی، دوسرے گھر میں کوئی ایک لائٹ بھی نہیں جل رہی ہوگی. ایک گھر سجا ہوا ہوگا دلہن کی طرح، دوسرا گھر. یہ تہوار کی یہ علامت نہیں پائی جاتی اس میں، کیونکہ تہوار ہوتا ہر گھر میں منایا جاتا، پوری دنیا میں منایا جاتا، ہر علاقے میں منایا جاتا. اس سے پتہ چلتا ہے یہ کسی خاص طبقے کا تہوار ہے، امت مسلمہ کا تہوار نہیں ہے. یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4. 5ویں بات، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، 5ویں بات یہ کہ تہواروں کی ڈیٹ میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. جیسے 1 شوال ایک تہوار ہے ہمارا، اس کی ڈیٹ میں کوئی اختلاف ہے؟ رمضان گزرتے ہی 1 شوال کو ہم کیا مناتے ہیں؟ عید. اس میں اختلاف ہے کیونکہ مذہب نے اتنا واضح طور پر اس کو ایکسپلین کر دیا ہوتا ہے تاکہ پوری قوم کو پتا ہو کہ یہ والا دن ہے، کیونکہ تہوار ہے نا، ورنہ وہ اجتماعیت ہو نہیں سکے گی نا، اجتماعیت ہو نہیں سکتی اس میں. تہوار کا جو اس کی مشروعیت کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا. تو 1 شوال یہ عید الفطر ہے، 10 ذی الحجہ یہ عید الاضحیٰ. اس میں تو اختلاف ہو جاتا ہے کہ کل 1 شوال ہے یا نہیں ہے، پشاور میں ایک دن پہلے، کراچی میں ایک دن پہلے، لیکن ہوگی وہ 1 شوال ہی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک روایت میں 1 شوال ہے اور دوسری حدیث میں 2 شوال، یا وہ روایت کمزور ہے وہ صحیح ہے. نہ اتنا تہوار کے کانسیپٹ کی ڈیٹ، تہوار کی جو ڈیٹ ہے وہ ہر مذہب اتنا کلیئر اس کو ڈیفائن کر دیتا ہے کہ اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہی ختم ہو جائے. جبکہ 12 ربیع الاول میں جو 12 تاریخ ہے جس کو لوگ منا رہے یہ کہہ کے کہ نبی کا یوم ولادت ہے، اس 12 کے لفظ میں اختلاف نہیں، اچھا خاصا اختلاف ہے. یہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اور یہ اختلاف کیوں ہوا؟ کوئی صحیح حدیث اس بارے میں، بے غبار حدیث ہمیں سرے سے ملتی نہیں ہے کہ نبی کس ڈیٹ کو پیدا ہوئے تھے. تو اگر اسلام نے اس کو تہوار کا دن بنانا ہوتا تو اسلام کے ذمے تھا اس کی تاریخ محفوظ کرتا. اسلام نہیں آئی. دیکھو بات سمجھ، دیکھو 1 شوال اسلام چاہتا تھا کہ مسلمان عید الفطر منائیں، چاہتا تھا کہ نہیں؟ تو اسلام نے اس کی ڈیٹ میں کوئی کنفیوژن رکھی؟ تمام احادیث، تمام فقہا، یعنی نبی نے اتنے واضح طور پہ اس کو ایکسپلین کیا صحابہ نے کہ پوری امت کا اجماع، شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، بھائی عید 1 شوال ہی کو ہوگی. ہاں وہ چاند کے اختلاف کی وجہ سے 1 شوال ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن تاریخ سب کے یہاں کیا ہے؟ ایک. کیوں اسلام نے کنفیوژن رکھی نہیں؟ اتنی صحیح حدیث ہے اس میں. اسی طرح 10 ذی الحجہ کیا ہوگی؟ دیکھو 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے. اب اگر کسی حدیث میں 9 تاریخ آ رہی ہوتی حج ہوتا ہے، کسی میں 8 آ رہی ہوتی، کسی میں 7 آ رہی ہوتی، کسی میں ہوتا ہے 9 محرم ہے. تو حج کا جو مقصد ہے کہ پوری دنیا عرفات میں جتنے بھی مسلمان ہیں لاکھوں، وہ عرفات کے میدان میں ایک ہی دن میں جمع ہو. یہ کانسیپٹ رہتا، باقی یہ حکمت حاصل ہوتی نہ. حنفی لوگ بولتے ہیں اب اصل میں تو ہمارے رائے میں وہ حدیث زیادہ صحیح ہے جس میں 9 محرم ہے، تو کوئی 9 محرم کو حج کر رہا ہوتا. شافی لوگ بولتے ہیں کہ تم جو روایت کو ترجیح دے رہے ہو اس میں فلاں راوی کمزور ہے، تو ثقہ راوی کے جو اگر دیکھا جائے دلائل کی دنیا میں تو جو 11 ذی الحجہ ہے وہ والی حدیث زیادہ صحیح ہے. کتنا اختلاف پڑ جاتا نا اس میں. لیکن اسلام نے اتنی صحیح احادیث میں یہ مضمون آ گیا، تواتر کے ساتھ آ گیا کہ یہ اس میں کنفیوژن چھوڑی نہیں، تاکہ ایک دن میں لوگ جمع ہو عرفہ کے دن. اور وہ کون سا ہے؟ 9 ذی الحجہ. تو جتنے بھی بڑے دن ہوتے ہیں نا جن میں کوئی مخصوص عبادت، اجتماعی عبادت ہوتی ہے، جہاں انفرادی عبادت ہے وہاں ہے. جیسے لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ اس میں کنفیوژن ہے. اس میں حکمت ہے کہ بھائی پوری ڈیٹ نہ بتاؤ، کیونکہ یہاں اجتماعی عبادت نہیں ہوگی. لیلۃ القدر میں کون سی عبادت ہوگی؟ انفرادی. تو اس لیے بعض روایتوں میں 25 ملتا ہے، بعض میں 27 ملتا ہے. بھائی انفرادی ہے نا، اس بہانے پورا عشرہ جاگ لو. لیکن جہاں کراؤڈ ہوگا، جہاں پبلک کو اکٹھا کرنا ہے، وہاں بھائی مقصد ہے کہ بڑا کراؤڈ ہو، تو وہاں ایک ڈیٹ بتائیے. جیسے جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کے لیے ہفتہ اتوار کو نہیں پڑھ سکتے آپ. ایسا نہیں کسی حدیث میں ہفتہ آ رہا ہے، کسی میں اتوار آ رہا ہے، کسی میں جمعہ آ رہا ہے، ہم پریشان ہو گئے، فقہا کا اختلاف ہو گیا کہ جمعے کو پڑھیں. حنفی لوگ جمعے کو پڑھ رہے ہیں، اہل حدیث اتوار کو پڑھ رہے ہیں. نہ بھائی جمعے کا کراؤڈ مقصد ہے، شاعر اسلام میں سے، لہذا اس دن میں کنفیوژن نہیں ہے، وہ جمعہ ہی ہے. تو میرے بھائی اگر یہ تہوار کا دن ہوتا اور اجتماعی طور پہ منانے کا حکم ہوتا تو اس دن کی ڈیٹ میں کنفیوژن نہ پیدا کی جاتی. بے شمار صحیح احادیث، اجماع صحابہ سے یہ بات ثابت ہوتی کہ نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں. جبکہ اتنا اختلاف ہے. میں نے باقاعدہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی اپنی کتاب کے حوالے سے
وہ میرا یوٹیوب پہ بیان موجود ہے, ان کی میں نے تحریر دکھائی ہے. ان کی رائے یہ کہ ان کی کتاب اس پہ لکھی ہے کہ نبی کی ولادت کا دن کون سا ہے, اس میں انہوں نے 8 یا 9 ربیع الاول کو ثابت کیا ہے. اب ہمارے بریلوی بھائی بولتے ہیں کہ اس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں رجوع کر لیا تھا, 12 پہ آ گئے ہوں گے, لیکن اتنے عرصے تک 8 کو قرار دیتے رہے. اس کا مطلب اس میں دلائل دونوں طرف ہیں. یقینی طور پر آپ 12 تاریخ کو نبی کا یوم ولادت قرار نہیں دے سکتے. اور آسان بات, دیکھو گل ویلے دی تے پھل موسم دا نا, مختصر بات, جب بھی کوئی عالم کہے نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ بولو کوئی صحیح حدیث دکھا دو. وہ دکھا سکتے ہیں کوئی صحیح حدیث؟ نہ بخاری میں, نہ مسلم میں, نہ کسی حدیث کی مستند کتاب میں. ترجیحات ہیں, بعض علماء نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے, دوسرے کے مقابلے میں یہ حدیث زیادہ قوی ہے. تو دوسرے کے مقابلے میں قوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا حدیث صحیح ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری اس سے بھی کمزور ہے. یہ بھی کمزور ہے لیکن دوسری اس سے بھی کمزور ہے, تو اس کے مقابلے میں اس کو قوی قرار دیا جا رہا ہے, لیکن اس بارے میں بے غبار صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر آپ حدیثوں میں ترجیح دینا شروع کریں سامنے رکھ کے کہ کم درجے کی کمزور کون سی ہے, تو پھر 8 یا 9 ربیع الاول کو کی جو روایات ہیں ان میں نسبتاً زیادہ مضبوطی معلوم ہوتی ہے. تو میرے بھائی اگر تہوار ہوتا تو پھر بتا دیا جاتا کہ 12 کا مطلب کیا ہے, 12 ہی ہے, نہ 9 نہ 8 نہ 13. اور پھر احمد رضا خان بریلوی صاحب پہلے یہ نہ لکھتے کہ 8 یا 9 ہے اور پھر اس کو بعد میں 12 کی طرف آتے. شروع سے جیسے عید کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے عید الفطر کا دن کون سا ہے, تو میری پہلے تحقیق یہ ہو کہ 5 محرم ہے, پھر میں تحقیق کر کے بتاؤں 1 شوال ہے. یہ نہیں ہوتا بھائی, وہ تو صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلے آتے ہیں یہ تہوار والے دن. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تہوار کا دن بولو نہیں ہے. تو اتنے سارے دلائل. پھر اہم ترین بات, یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 5 پوائنٹ. پوائنٹ نمبر 6, جب بھی کوئی تہوار کا دن ہوتا ہے تو قرآن و سنت میں اس دن کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں تعلیمات بھی دی جاتی ہیں. جیسے عید الفطر ہمارے تہوار کا دن ہے کہ نہیں, عید کا دن ہے, تو ہم صبح صبح نہاتے ہیں. کیوں؟ گورنمنٹ نے کہا ہے ہمیں حدیث میں بتایا کہ اس کو کیسے منانا ہے. صبح صبح نہاؤ, سب سے اچھا کپڑا پہنو. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ حدیث میں. تہوار منانا کیسے؟ اگر ایسی شریعت ہمیں چھوڑ دیتی ہم پتہ نہیں کیسے منا رہے ہوتے. تو اسلام نے ہمیں بتایا بھائی 1 شوال عید الفطر کا دن ہے تو تم نے ایسے منانا ہے جیسے نبی نے منایا. نبی نے کیسے منایا؟ آپ نہایا کرتے تھے, آپ بہترین لباس پہنا کرتے تھے, آپ خوشبو لگایا کرتے تھے, پھر عید کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے, جاتے ہوئے اللہ اکبر تکبیرات پڑھتے تھے, جس راستے سے جاتے تھے واپس دوسرے راستے سے آتے تھے, تکبیرات کا اہتمام ہوتا تھا, پھر خطبہ ہوتا تھا, پہلے نماز ہوتی تھی پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا. یہ سارا پروسیس. پھر عید الاضحیٰ کیسے منائی جائے گی؟ تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے. عید الفطر میں آہستہ تکبیرات تھیں, عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیرات ہوں گی. وہی پروسیس ہوگا. حدیث میں آتا ہے نہا کے جانا ہے, حدیث میں آتا ہے نیا لباس پہننا ہے, اور پھر حدیث میں آتا ہے 2 رکعت شکرانے کے پڑھنے ہیں. پھر عید الفطر میں دیر سے پڑھنی ہے عید کی نماز, عید الاضحیٰ میں جلدی پڑھنی ہے عید کی نماز. پھر جانور کی قربانی کرنی ہے, پھر اس کا گوشت کھانا ہے. آپ نے فرمایا ایام اکل و شرب, عید الاضحیٰ کے دن کھانے اور پینے کے دن ہے, گوشت کھانا ہے. اس میں بھی مٹھائیاں نہیں ہیں, گوشت کھلایا جا رہا ہے ہمیں. تو اگر یہ عید میلاد النبی جو منائی جاتی ہے یہ بھی اسلامی تہوار ہے, تو پھر اس کے احکام قرآن و سنت میں کیا ہیں؟ کوئی حدیث دکھاؤ جس میں بتایا ہو نبی نے اس دن آپ نے نہانا ہے. کوئی حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے بتایا ہو کہ اس دن آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں, اس دن کیا پکانا ہے. دیکھو اس عید الفطر میں کیا کھانا ہے. آپ عید کی نماز سے پہلے کچھ تھوڑا سا میٹھا کھایا کرتے, تو میٹھا کھجور, مٹھائی نہیں, وہ کیا ہوتی تھی کھجور. عید الاضحیٰ کیسے منانا ہے؟ گوشت کھا کے. عید الفطر میں کھجور اور عید الاضحیٰ میں گوشت. ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر دیا. اور دونوں دنوں میں روزہ کیا کر دیا؟ حرام. 12 ربیع الاول کو تو روزہ حرام نہیں ہے. 12 تاریخ کو تو آپ نے کوئی ہمیں نہیں بتایا کہ بھئی 12 تاریخ کو تم نے کیا کرنا ہے, نہانا ہے. تو کچھ بھی کوئی نہ صحیح حدیث نہ کوئی ضعیف حدیث. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 6. جلوس نکالے جا رہے ہیں, روڈ بند کیے جا رہے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی وہ ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے. آپ جا رہے تھے نا, کانٹا نظر آیا, آپ گھننے بن کے گزر گئے, نہیں ہٹا رہے آپ. یا پتھر رکھا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کسی کی ٹھوکر لگ سکتی ہے, آپ گھننے بن کے گزر گئے, آپ نہیں اٹھا رہے, تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کے آخری حصے میں بھی نہیں ہے. تو سوچو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ ایمان کے آخری حصے میں کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ جو جلوس چاہے محرم میں ہو, سفر میں ہو, ربیع الاول میں ہو, یہ لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ 100 دفعہ بنتے ہیں. بہت سارے کام لوگوں کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اور آپ راستے میں تکلیف کا ذریعہ بھی بن رہے ہو اور لیبل اسلام کا لگا رہے ہو. یہ تو اور خطرناک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ 8واں پوائنٹ ہے. یہ کون سا پوائنٹ ہے؟ 8واں پوائنٹ ہے. آپ تکلیف کا ذریعہ بھی بن رہے ہو. بھائی یہی ربیع الاول نبی کی زندگی میں آیا, صحابہ کی زندگی میں آیا, کوئی روڈ بلاک کیا کسی نے؟ بتاؤ آپ. کوئی جلوس, کوئی دھرنا, کچھ بھی نہیں.